کرتا ہے، وہ اس کو سامنے بجن گاتا ہے، یہ اس کے سامنے قوالی گاتا ہے۔ قوال کہتا ہے پڑھی نمازیں رکھے روزے جنت پالی ملا، میں خواجہ کے عشق میں کھویا مل گیا مجھ کو اللہ۔ پڑھی نمازیں رکھے روزے جنت پالی ملا، میں خواجہ کے عشق میں کھویا مل گیا مجھ کو اللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ملا کی ساری دوڑ صرف جنت کے لیے، اللہ راضی ہوگا تو جنت دے گا، اللہ ملے گا تو جنت ملے گی۔ یہ صوفیاء کی اور قوالوں کی جنت سے لڑائی ہے، جنت سے نفرت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت دوران نماز آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ایک قدم پھر پیچھے ہٹے۔ اللہ کے نبی اب آگے کیوں بڑھے؟ کہا مجھے اللہ نے جنت دکھائی تھی جس کی طلب میں آگے بڑھا تھا، پھر مجھے جہنم دکھائی، میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا اور میں 2 قدم پیچھے ہٹا۔ یہ تو نبی ہے جو جنت کے لیے آگے بڑھ رہے، یہ تو نبی ہے جنہوں نے جنت کا تعارف کروایا، اور نبی کے سارے صحابہ اس جنت کے سوالی۔ ان صوفیاء کا کیا عقیدہ ہے؟ رابعہ بصری کہا کرتی تھی کہ جنت کے پانی سے جہنم بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت جلا دوں، پھر بے لوث ہو کر اللہ کی عبادت کروں۔ پھر تو نے اللہ سے لینا کیا ہے؟ نہ رہی جنت نہ رہی جہنم۔ نمازوں اور روزوں کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے پڑھی نمازیں روزے رکھے روزے جنت پالی ملا، میں خواجہ کے عشق میں کھویا مجھ کو مل گیا اللہ۔ تو یہ خواجہ کے عشق میں کھونے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیوں نہیں سکھایا کہ چھوڑو نمازیں روزے؟ کیوں تم روزے رکھ رہے ہو؟ کیوں تم نمازیں پڑھ رہے ہو؟ نبی جہاد پہ جا رہے ہیں اور کفار سے مقابلہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم جہاد پہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس ٹائم ہمارا کفار سے ٹاکرا ہو جائے، اور ہم روزے سے ہیں تو کیوں نہ ہم افطار کر لیں، عصر کے بعد کا وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا پیالہ پی کے روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ یہ سفر کے اندر بھی روزہ رکھ کے نبی جا رہے۔ اللہ کے عشق میں آ کر، خواجہ کے عشق میں آ کر تجھے اللہ ملا تو نبی نے اپنے صحابہ کو نماز روزے کی تلقین کیوں کی؟ کیوں کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے میں نے تمہیں پڑھ کے سکھائی ہے۔ نبی نے کیوں پڑھی؟ صحابہ نے کیوں پڑھی؟ جبرائیل نے آ کر نبی کو کیوں سکھائی؟ اللہ نے اپنے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ اہل جہنم کا یہ ماجرا کیوں پیش کیا کہ جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے؟ تو جواب ملے گا لم نک من المصلین۔ یہ سارے بے نماز قوال اسی جہنم میں پڑے ہوں گے جو کہیں گے لم نک من المصلین، ہم لوگوں سے کہا کرتے تم نماز پڑھو، ہمیں صرف اسی عشق میں رہنے دو۔ صحیح بخاری میں ہے، اس نمازوں سے کیا ملتا ہے سنیے، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ فرائض کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے اور پھر نوافل ادا کر کے اللہ فرماتا ہے بندہ میرے اور قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ کس طرح قریب ہوتا ہے اللہ کے؟ فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں پڑھی نمازیں رکھے روزے جنت پالی ملا، ہم تو خواجہ کے عشق میں جا کر اللہ سے ملے ہیں۔ پڑھی نمازیں روزے رکھے جنت پالی ملا، میں خواجہ کے عشق میں کھویا مل گیا مجھ کو اللہ اللہ، یا خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قوال کہتا ہے خواجہ کا دیوانہ جس دن سے میں ہو گیا، اس دن سے ہو گیا کردار صاف میرا، کعبہ بھی کر رہا ہے آ کے طواف میرا۔ خواجہ کا میں دیوانہ جس دن سے ہو گیا ہوں، اس دن سے ہو گیا ہے کردار صاف میرا، اللہ کوئی دے کے خواجہ کی عنایت، کعبہ بھی کر رہا ہے آ کر طواف میرا، مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مراد؟ کہ جس کا کردار صاف ہو جائے کعبہ اس کا طواف کرتا ہے، اور جو کعبے کا طواف کرتا ہے ان کا کردار صاف نہیں ہوتا نا۔ جو کعبے کا طواف کرتے ہیں ان کا کردار صاف، کیونکہ اگر کردار صاف ہو جائے گا تو کعبہ خود تمہارا طواف کرے گا۔ حشت بہشت ایک کتاب ہے جس کے اندر رابعہ بصری کا قصہ لکھا ہے کہ رابعہ بصری ایک پیر صاحب جب دین کی طرف آئے 2 قدم چلتے 2 رکعت پڑھتے، 2 قدم چلتے 2 رکعت پڑھتے، پتہ نہیں کتنے سال تک چلتے چلتے مکہ شریف پہنچے۔ جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آگے بیت اللہ ہی نہیں تھا۔ پوچھا لوگوں سے بھی میں تو اتنے سال 2 رکعتیں پڑھ کے شکرانے ادا کرتے ہوئے پہنچا ہوں، بیت اللہ کہاں گیا؟ کہا ادھر کو گیا ہے۔ پیچھے پیچھے گئے، دیکھا تو جنگل کے اندر رابعہ بصری درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھی اور بیت اللہ اس کا طواف کر رہا۔ پوچھا رابعہ بصری بڈھی یہ کیا کرتی ہے؟ کہا سن، تو کعبے کی نیت سے آیا تھا، تجھے کعبہ نہیں ملا، میں اللہ کی نیت سے آئی تھی تو اللہ نے خود کعبے کو میرے پاس بھیج دیا۔
خواجہ کا دیوانہ جس دن سے میں ہو گیا اس دن سے ہو گیا کردار صاف میرا، کعبہ بھی کر رہا ہے آ کے طواف میرا۔ جب ان کے کہتے بقول ان قوالوں اور صوفیوں کے جب کردار صاف ہو جاتا ہے تو کعبہ ان کا طواف کرتا ہے، جب تک کردار صاف نہیں ہوتا یہ کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کا کردار صاف تھا یا نہ تھا؟ انہوں نے کعبہ بنا کے طواف کیا یا نہ کیا؟ اسماعیل علیہ السلام نے کیا، محمد علیہ السلام نے کیا، آپ کے صحابہ نے کیا، نعوذ باللہ ان میں سے کسی کا کردار صاف نہیں تھا؟ کعبہ تمہارا تو طواف کرے، آدھی کلندری رابعہ بصری کا طواف کرے۔ اے دنیا شرک، میرے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے دو۔ جب محمد کریم 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کی غرض سے آئے تھے اور حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا تھا اور آپ اپنے سفیروں کو بھیج رہے تھے، سیدنا عثمان کو بھی بھیجا تھا، عثمان جاؤ اہل مکہ سے کہو ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے، ہم تو بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کفار مکہ نے کہا تھا، قریشیوں نے کہا تھا عثمان تجھے اجازت ہے، تو جا کر بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے، اور سیدنا عثمان نے کہا تھا اللہ کی قسم میں اس وقت تک بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک محمد میرے ساتھ نہیں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رابعہ بصری کے لیے تو یہ کعبہ گیا، اس قوال کے لیے تو کعبہ آیا، کعبہ نے اس کا طواف کیا۔ محمد علیہ السلام کے طواف کے لیے کعبہ کیوں نہیں آیا؟ چلو محمد علیہ السلام کچھ کلومیٹر دور تھے نا، حدیبیہ کے مقام پہ تھے، یہ تو عثمان مکہ کے اندر موجود تھے۔ اور ان سے بڑھ کر کردار کس کا صاف ہوگا؟ جس کو رسول کریم نے بے بہا مرتبہ کہا تھا، اور ایک مرتبہ تو یہاں تک کہا تھا قد یا عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قد، آج کے بعد جو جی میں آتا ہے کرو، تیری جنت کی گارنٹی ہو گئی ہے۔ اس کعبے نے آ کر اس عثمان کا طواف کیوں نہیں کیا؟ کہ عثمان انکار کر رہے ہیں میں اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کروں گا، تو کعبہ خود ہی طواف کر لیتا کہ تو میرا نہ کر میں تیرا کر رہا ہوں، درجہ بلند ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قوال کہتا ہے میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے، میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے۔ ہاں وہ گھومنے آتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں اللہ کا کب اجازت ملے تو اسی پر کوڑے برسائیں اللہ کے عذاب کے۔ میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے لیکن آج تک کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، تو خبر تجھے بی بی سی والوں نے دی کیا؟ میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے لیکن آج تک کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ میرے صابر۔ میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے، میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے لیکن کسی نے آج تک دیکھا بھی نہیں ہے، آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ میرے صابر۔ اب یہ بتاؤ جب کسی نے دیکھے بھی نہیں تو کیا قرآن میں خبر ہے کہ صابر پیا کے میلے میں فرشتے آتے ہیں؟ قرآن میں اس کی خبر، رسول کریم نے بھی اس کی خبر نہیں دی۔ دو ہی ہمارے پاس ایسے ہیں نا جو غیب کی خبر، یا اللہ کا قرآن یا اللہ اپنے رسول کے ذریعے وحی کر کے بتاتا ہے، تیسرا ذریعہ تو نہیں۔ اب دنیا میں تم کہتے ہو کسی نے دیکھا بھی نہیں، پھر یہ خبر کہاں سے ملی؟ وہ کہتے ہیں جی معرفت کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ آپ نے دیکھا ہو اکثر عید میلاد پہ بڑی خوبصورت کرسی سجی ہوئی ہوتی ہے، انڈیا پاکستان میں جب میلاد کا جشن ہوتا ہے تو کرسی بڑی پیاری خوبصورت بنا کے خالی پڑی رہتی ہے۔ کسی سے پوچھو بھائی یہ کرسی کیوں ہے؟ کہا آپ کو نہیں پتا، یہاں اللہ کے رسول نے آ کر بیٹھنا ہے، یہ ان کے لیے سجی ہے۔ وہ ایک ہمارا جیسا کوئی گیا ہوا تھا، اس نے کہا سر یہ کرسی کیوں سجی ہوئی؟ کہا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور پھر وہ درود پڑھتے نا آگے تاج والے کا، اچھا جب آئیں تو ذرا مجھے بھی دکھا دینا، میں بھی دیکھوں گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھ کر صحابی کا شرف پالوں گا۔ کہا نہیں تو وہابی گستاخ ہے، تیری آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میری آنکھ بڑی گستاخ ہے، میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گا، میرا ہاتھ لگوا دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے لیکن آج تک کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ میرے صابر۔ وہ پاکستان کا ایک جھوٹا نبی کذاب گوہر شاہی، اس نے بھی کہا تھا کہ وہ کتاب میرے پاس اس کی موجود ہے کہ میری شبیہ دو جگہ پہ، میرا چہرہ دو جگہ پہ آ چکا ہے، چاند میں بھی آ چکا ہے، حجر اسود میں بھی آ چکا ہے، لیکن وہ نہ جھوٹے کو نظر آئے گا، نہ منافق کو نظر آئے گا، نہ بے عمل صوفی کو نظر آئے گا۔ کیا مطلب؟ جو یہ کہے چاند میں گوہر شاہی کا جلوہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ جھوٹا بھی ہے، یہ منافق بھی ہے، یہ بے عمل بھی ہے۔ تو جس نے 3 فتوے لگانے ہر کوئی کہتا ہے جی بالکل واقعی آپ کا منہ ناک داڑھی سب نظر آ رہا ہے، وہاں پر آتے ہیں لیکن ان کو دیکھتا کون ہے؟ آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ۔ پھر کہتا ہے ایسی کرامت تو دیکھیے، پیر صاحب کی کرامت بیان ہو رہی کہ ایسی کرامت تو دیکھیے